السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ جن بوتل سے باہر نکل چکا ہے اور اب یہ جن وفاقی حکومت کو کمزور کرنے کے بعد پنجاب پر جو ہے وہ اپنا جادو چلانا چاہ رہا ہے، اور پنجاب میں تبدیلی کے لیے مختلف آپشنز زیر غور ہیں۔ یہ آپشنز کون استعمال کرے گا، اپوزیشن یا حکومت؟ انیشیٹو کس کے پاس ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ہے حمزہ شہباز سے، اور پھر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ جو قومی اسمبلی میں 178 اعتماد کے ووٹ کے لیے 178 ارکان کی حمایت کا جو اعلان کیا گیا کہ ووٹ پڑے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، وہ ان پر بات ہوگی، اور آخر میں وہی ایک اپنے مہربانوں کے کچھ کمنٹس اور سوالوں پر گفتگو ہوگی۔ اور آغاز جن بوتل سے باہر نکل چکا ہوا ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، جن بوتل سے باہر نکل چکا ہوا ہے، یہ پاکستان کی سیاست کے ایک بڑے کردار کا جملہ ہے، اور یہ وہ کردار ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر آج حالات یہ نہ ہوتے۔ تو ان سے میری گپ شپ رہتی ہے، تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اب عمران خان صاحب کا کیا ہوگا، تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ جن بوتل سے باہر نکل چکا ہوا ہے، اب عمران خان صاحب کا کچھ نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکیں گے، جو کرے گا وہ یہ جن کرے گا۔ یہ جن کون ہے؟ یہ جن ہے اپوزیشن کا اتحاد، جن ہے پی ڈی ایم، اور یہ جن ہے عمران خان حکومت کی کمزوری، عمران خان کے پاس کوئی سیاسی آپشنس یا کوئی سیاسی حکمت عملی نہ ہونے کا جن۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو کچھ کرے گا وہ جن کرے گا، لہٰذا عمران خان صاحب کے پاس کوئی انیشیٹو نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب نے 178 کل ووٹ لے تو لیے، لیکن اس شخصیت کے بقول کہ 178 ووٹ کیسے پورے کیے گئے، اگر کوئی اسلام آباد میں جو لوگ تھے جو اس پر نظر رکھ رہے تھے ان سے کوئی پوچھے تو وہ بتائیں گے کہ کیسے محاصرہ کر کے ارکان کو گھیر کر، وہ جو مریم نواز نے کہا تھا نا کہ ایجنسیوں کے ذریعے لوگوں کو لایا گیا، پارلیمنٹ لاجز میں لوگوں کو پر کڑا چڑھایا، وہ کڑا ہوتا ہے نا جیسے لوگوں کو بالکل بند کیا ہوا ہوتا ہے، اپنے ارکان کو، خود اپنے ہی ارکان کو بند کر کے یقینی بنایا گیا کہ صبح کسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح۔ اب یہ طریقہ جو ہے نا، یہ بھیڑ بکری والا جملہ مریم نواز کا نہیں، میرا ہے۔ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے نا، وہ کہا کرتے تھے جلسوں میں کراچی میں جا کر کہ جی یہ ایم کیو والے نا لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لاتے ہیں، زندہ لاشوں کی طرح یہاں پر پڑے ہوتے ہیں، اور یہ کرتے وہ کرتے۔ تو وہ جو جس شخص نے مجھے کہا کہ جن بوتل سے باہر نکل چکا ہوا ہے اور محاصرہ کر کے لوگوں کو گھیر کے، لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر اعتماد کے ووٹ کے لیے لے جایا گیا۔ شیخ رشید صاحب کی بات تصدیق کرتی ہے اس بات کی کہ اپوزیشن حکومت کے پاس ارکان پورے نہیں ہو رہے تھے۔ شیخ صاحب نے کہا صبح تک، یعنی کل صبح تک ہمارے 3 ارکان کم تھے، دوڑیں لگ گئی تھی۔ اب اگر والنٹیئرلی لوگ جو آتے ہیں تو پھر دوڑیں نہیں لگتی ہوتی۔ آپ جب لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ جناب آپ نے ایک کال دے دی ہے کہ بھائی میں اعتماد کا ووٹ لینے آ رہا ہوں، جس طرح عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب میں کہا تھا، اب آ جائیں، آ کے ووٹ دے دیں، جس کو ووٹ دینا ہے دے، جس کو نہیں دینا کھڑے ہو کے بتا دے میں چلا جاؤں گا، اعتماد کا اظہار نہیں کرتے اب میں چلا جاؤں گا۔ تو خان صاحب نے یہ کہا، تو یہ والا سین پریکٹیکلی نہیں تھا، پریکٹیکلی لوگوں کو رضاکارانہ نہیں چھوڑا گیا تھا، لوگوں کو گھیر گھور کے لایا گیا تھا۔ شیخ رشید نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل شیخ رشید صاحب کا ہاتھ کیوں جھٹکا تھا۔ تو اور پھر وہ کہانی چل رہی ہے کہ جناب 178 ارکان نہیں تھے۔ اب 178 ارکان کیونکہ وہ سارا کچھ لائیو چل رہا تھا، تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں کوئی بہت بڑا فراڈ حکومت نہیں لگا سکتی۔ ارکان تو انہوں نے پورے کر ہی لیے تھے، لیکن بہرحال ایک تھیوری چل رہی ہے کہ جناب وہ جو حساب کتاب جوڑ توڑ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ارکان اتنے تھے ہی نہیں، 176 177 لوگ تھے، تو 178 کہاں سے آ گئے؟ اس میں کچھ مس کیلکولیشنس ہیں، کچھ مسکنسپشنس بھی ہیں۔ تو بہرحال ایک الگ کہانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت اعتماد کا ووٹ لے اور اعتماد کے ووٹ کے بعد بھی اس طرح کی کہانیاں بنے، تو سمجھے کہ اس حکومت کے پاس کتنا ایک اعتماد ہے۔ اور اپنا وزیر کہے وفاقی، اور سب سے لاڈلا وزیر جس کو کبھی عمران خان صاحب چپڑاسی نہیں رکھنے کو تیار تھے، تو ان کو ریلوے جیسی وزارت دی، اور اس کے بعد پرویز خٹک کو ناراض کر کے وزارت داخلہ دے دی بھائی۔ تو اور آج کل ناراض ہیں ان سے عمران خان صاحب ایسے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے وہ ہمارے 3 ارکان کم تھے اور ہماری دوڑیں لگی ہوئی تھی، وہ پورے ہو گئے، ظاہر ہے پورے ہونے ہی تھے
کیونکہ وہ جن جو بوتل سے باہر نکلنے والا جملہ جن شخصیت کا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے تو سارا زور، یعنی پوری ریاست کا زور جو لگا دیا تھا کہ ہمیں ہمارے جتنے بھی ارکان ہیں حکومت اور اتحادی، وہ سارے کے سارے حاضر ہونے چاہیے، لائن حاضر کرو، سب کو سامنے لا کر کھڑا کرو اور وزیر اعظم صاحب کے سامنے پیش کرو کہ جناب یہ سارے کے سارے پیش ہوں گے ووٹ آف کانفیڈنس میں۔ تو وہ ہوئے۔ بہرحال اب ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد کہ کیا ہوگا، یہ میرا سوال تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ووٹ آف کانفیڈنس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جن بوتل سے باہر نکل چکا ہوا ہے، اب یہ جن پنجاب پر حملہ آور ہے۔ اب سرکار ہوا یہ ہے کہ پہلے کہ وہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، کیا آپشنس ہیں، لیکن پنجاب میں ایک اور فاؤل پلے کر گئی عمران خان کی حکومت، جنوبی پنجاب صوبے والی۔ اب خبر ہے ڈان اخبار، ڈان واکر اخبار ہے، ڈان اخبار کی خبر جو وہ مطلب اس میں زیادہ تر خبریں جو ہے وہ سمجھی جاتی ہیں کہ اوتھینٹک خبریں ہیں۔ اس کے مطابق وہ جو جنوبی پنجاب کے جو سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا بہاولپور میں اور ملتان میں، وہ بند ہونا شروع ہو گیا ہے، کافی سارے محکمے بند ہو گئے، باقی ہو رہے ہیں۔ اور ویسے بھی وہ جس قانون جن ضابطوں کے تحت بننا تھا نا، وہ بائی لاز وغیرہ کیا ہوتے ہیں، وہ سرکاری زبان ہوتی ہے، قانونی زبان ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کیونکہ وہ سیکریٹریٹ تو لاہور میں ہے نا پنجاب کا، لیکن ملتان میں شفٹ کر کے پھر وہ جو چلانا تھا اس کے لیے ایک بائی لاز بننے، اس کے لیے قواعد و ضوابط جو بننے تھے وہ بنے نہیں تھے، لہٰذا وہاں پریکٹیکلی شروع ہو نہیں سکا تھا کام اتنے عرصے کے باوجود، کیونکہ ایک لارا لپا تھا نا، تو لارا لپا تو ابھی لارا لپا ہی ہوتا ہے نا، تو وہ لارے لپے کو ہی چلائے رکھنا تھا خان صاحب نے۔ مگر اب خبریں یہ ہیں کہ جناب وہ اس کو بھی وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، تو اب جن الگ سے باہر نکلا ہوا ہے بوتل سے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملاقات کی حمزہ شہباز سے۔ ملاقات کا واحد مقصد پنجاب میں تبدیلی کیسے لائی جائے، پنجاب میں کیا آپشن استعمال کیا جائے۔ اب آپ کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک ان کی جو طاقت کے مراکز ہیں بطور جماعت مسلم لیگ نون، قومی اسمبلی میں سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر شاید خاقان عباسی، نواز شریف اور مریم نواز کا کنٹرول زیادہ رہتا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں زیادہ کنٹرول ہے حمزہ شہباز کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کئی بار پہلے بھی بتایا کہ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ ایگریسو نہیں رہتی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر حمزہ شہباز کا پروڈکشن آرڈر نہیں ہوگا تو مسلم لیگ نون احتجاج کرے گی، پروڈکشن آرڈر ہوگا تو مسلم لیگ نون اچھے بچوں کی طرح بیٹھی رہے گی، کیونکہ وہ سارا وہاں پہ آرڈر چلتا ہے حمزہ شہباز کا۔ تو ظاہر اب تبدیلی پنجاب، وہ جو سینٹ کا انتخاب تھا، سینٹ کے انتخابات میں حفیظ شیخ کو گرانا تھا، تو اس کے لیے جو اتحادیوں کو، پیپلز پارٹی کو، سب کو وہاں ضرورت تھی نواز شریف کیمپ کی۔ مسلم لیگ نون میں دو کیمپ ہیں، دو دھڑے نہیں ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، مطلب دو طرح کی میں نے وہ پاور سینٹر اس کو کہتے ہیں، اس کو وہ کرتے وہی ہیں جو ایک فائنلی نواز شریف کا ہوتا ہے، لیکن ایگزیکیوشن جو ہوتی ہے کون کہاں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر نواز شریف کا کیمپ زیادہ مؤثر تھا، یہاں پر شہباز شریف کا، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے زیادہ فوکس تھا شاید خاقان عباسی کی طرف۔ مریم نواز تھوڑی بہت ناراض تھی، لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا جیت کے کئی باب ہوتے ہیں، تو جب یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے تھے تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بہرحال اس کو اپنی جیت قرار دیا، دینا بھی چاہیے تھا۔ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ووٹ کیا، کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے، بہت کم ہوئے، 15 کے بلاک ٹوٹنے کی میرے پاس اطلاع تھی، لیکن وہ 15 نہیں ٹوٹے، اس سے آدھے ٹوٹے، آدھے سے بھی کم ٹوٹے۔ تو بہرحال تو وہ مریم نواز اور یا نواز شریف کے کیمپ نے وہاں پر کام دکھایا، متحرک رہا۔ اب پنجاب میں جو تبدیلی کا سوچا جا رہا ہے، تو پنجاب میں جو تبدیلی ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اعتماد میں لیے، آن بورڈ لیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بلاول بھٹو کی جو موو ہے یہ اسی لیے بھی ہے، وہ پنجاب انہوں نے حمزہ شہباز کو مبارکباد دی تھی اور پھر ملنے کی خواہش کی، انہوں نے کہا جناب آ جائیں تو لنچ کر لیتے ہیں ساتھ، تو وہ لنچ ہوا اور لنچ پر گپ شپ ہوئی۔ اور گپ شپ کیا ہوئی ہے، گپ شپ پنجاب میں کیا ہوگا، پنجاب میں کیا کیا جائے، کیا آپشنس ہیں۔ اب اس میں ایک آپشن جو سب سے اوپر پوزیشن نے رکھا ہوا ہے، پہلی بات جو کل میں نے کی تھی میں دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ آپشنس اب حکومت کے پاس ہیں نہیں، ویسے آپشنس جو بھی ہوں گے وہ مطلب کرے گا وہ جو جن چاہے گا، حکومت کچھ نہیں کرے گی، حکومت اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائے گی۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ میدان میں ہوتے ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کمزور سے کمزور پہلوان بھی آپ پر پہلے وار کر سکتا ہے، لہٰذا آپشن نمبر 1 کے طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب بزدار کو چینج کریں گے، عثمان بزدار کی جگہ اگر اس کو چینج کرتے ہیں تو پھر کیا پی ڈی ایم کیا کرے گا، اگر وہ چینج کرتے ہیں تو پی ڈی ایم کی بات کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔
ادھر سے عثمان بزدار صاحب کو ہٹائیں گے، ان سے استعفیٰ لیں گے، ادھر سے پی ٹی آئی کے اندر 8-10 دھڑے بن جائیں گے، چودھری برادران ادھر ہو جائیں گے۔ چودھریوں نے پہلے ہی کہہ دیا، وہ آپ کو یاد ہوگا ایک بار پرویز الہی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ فیڈ کی تھی میڈیا کو، مجھے پتہ ہے فیڈ کی گئی تھی، کہ جناب وزیر اعظم کا امیدوار میں خود، وزیر اعلیٰ کا امیدوار میں خود ہوں۔ تب عثمان بزدار صاحب کو ہٹا کر راجہ بشارت صاحب کو وزیر اعلیٰ لگانے کی خبریں چل رہی تھی میڈیا پر، صرف خبریں چلی تھی، اس میں کتنی حقیقت تھی کتنی نہیں تھی۔ راجہ بشارت اپنے لیے لابنگ بھی کر رہے تھے، راجہ بشارت چودھری صاحبان کے پاس چل کر بھی گئے تھے کہ جی مجھے موقع مل رہا ہے تو آپ کا آشیرواد چاہیے۔ تو چودھریوں کو تو اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان کا بچہ، ان کا کل کا وہ جو چھوٹو، معافی چاہتا ہوں راجہ صاحب کے ساتھ، راجہ صاحب ایک معتبر آدمی ہیں لیکن چودھری یہی سمجھتے ہیں ان کے لیے کہ جناب وہ کل کا ہمارا وزیر قانون جن کو ہم نے جس کو بنایا ہے، اب وہ وزیر اعلیٰ بن جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قمر زمان قاہرہ پیپلز پارٹی وزیر اعظم بنا رہی تھی، چودھری برادران کو لگایا ہمارے ضلع سے کوئی وزیر اعلیٰ بنے گا، زرداری صاحب کو کہا جناب آپ جس کو چاہے وزیر اعظم بنا دیں، قاہرہ صاحب کو نہیں بنائیں گے۔ اور قاہرہ صاحب کا 100% فائنل ہو چکا ہوا تھا پیپلز پارٹی میں دوسرے اتحادیوں میں، لیکن چودھریوں نے کہا نہیں جی ہم تو بالکل نہیں مانیں گے۔ تو چودھری صاحبان کا یہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے قاہرہ صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے اور راجہ پرویز اشرف صاحب بن گئے تھے، جن کا کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ تو بہرحال تو راجہ بشارت صاحب چل کر گئے تھے چودھری صاحبان کے پاس، چودھری صاحبان نے ان کو تو کہا کہ بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے۔ تو بعد میں پھر میڈیا کو خبر فیڈ کی گئی کہ اگر پنجاب میں تبدیلی لانا ہی مقصود ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کے امیدوار میں بھی ہوں۔ یہ خبر میرے تک بھی آئی تھی اور ظاہر ہے مجھے بھی بتایا گیا تھا، ادھر سے ہی بتایا گیا تھا بھائی کہ یہ کہا ہے چودھری صاحب نے اپنے وفود سے، اپنے لوگوں سے، طارق بشیر چیمہ یا مونس الہی کے ساتھ یا وجاہت حسین کے ساتھ، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے چودھری صاحب نے۔ تو وہ اس لیے تھا کہ راجہ بشارت صاحب کو انہوں نے وزیر اعلیٰ قبول نہیں کرنا تھا اور انہوں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا تھا کہ تبدیلی ہے تو پھر ہم ہیں۔ تو اگر عثمان بزدار کو چینج کرتے ہیں تو پھر راجہ بشارت صاحب کا ایک آپشن پہ غور ہو رہا ہے دوبارہ، تو راجہ بشارت پر چودھری نہیں مانیں گے، چودھریوں پر عمران خان صاحب نہیں مانیں گے، اور پی ٹی آئی کے اندر کافی سارے دھڑے گروپنگ ہو جائے گی، تو اس کا فائدہ ہوگا پی ڈی ایم کو۔ اب صرف ایک آپشن ہے، یعنی ایک انیشیٹو حکومت کی طرف ہو سکتا ہے، حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ بزدار صاحب کو ہٹا کر کوئی اپنا کچھ کرے تو پھر گیم جو ہے وہ اوور ہو جائے گی، عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گی گیم۔ اچھا اب دوسرا آپشن جو ہے، اب اپوزیشن کے پاس آپشنز ہے کہ آیا اپوزیشن جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کر آتی ہے، ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد کیا کرتی ہے، کیا چودھری برادران کے ساتھ ہاتھ ملائے گی؟ اب میرے پاس جواب ہے کہ نہیں، اب وہ چودھری برادران کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانے جا رہی ہے اپوزیشن، کیونکہ وہ جو کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ 25 ارکان پی ٹی آئی کے ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، تو 25 نہیں ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ آج جب میں نے صبح اٹھ کے، وہ میرا ایک سورس ہے جس نے مجھے خبر دی تھی کہ یسر رضا گیلانی ڈبل سینچری کریں گے، اور ڈبل سینچری والا فگر تو ٹھیک تھا اگر ادھر سے نہ ٹوٹتے پی ڈی ایم کے کچھ ارکان، اور ادھر آخری 2 راتوں میں اگر فرشتے متحرک نہ ہوتے تو ڈبل سینچری کا انہوں نے نمبر پورا کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال تو اسی سورس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جناب لوگ جو ہیں وہ 25 سے کہیں زیادہ ہیں، اور وہ رابطے کر کے کنفرم کر چکے ہوئے ہیں کہ آپ نے موو کرنی ہے، ہم نے حاضر ہو جانا ہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں آپ کل ہمیں ٹکٹ دے دیجیے گا، ہم دوبارہ وہیں سے ریزائن کریں گے، ادھر سے ہم کریں گے، ان کو موقع بھی نہیں دیں گے پی ٹی آئی کو کہ وہ ہمارے خلاف ریفرنس دائر کریں، ہم نے آپ کو ادھر ووٹ کرنا ہے عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں، اور ادھر سے ہم نے ریزائن جمع کروا دینا ہے، ریزائن جمع ہو جائے گا، ہمیں ڈی سیٹ کرنے کے لیے قانونی وہ بھی نہیں پڑے گی، اور فوری طور پہ الیکشن ہو جائے گا، الیکشن ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم کر لیں گے، نشستیں نکال لیں گے نون یا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے جہاں جہاں کے ارکان ہوں گے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 25 ارکان نہیں، 25 سے زیادہ ہیں۔ تو بہرحال اب گیم جو ہے وہ جن جو ہے وہ بوتل سے نکل چکا ہے، گیم عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے، اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے، گیم بھی اور گیند بھی، یعنی وہ جہاں مرضی چاہے کرائیں گے، جہاں مرضی فل ٹاس کروانا ہے انہوں نے شارٹ پچ کروانا ہے، انہوں نے یاکر کروانا ہے، انہوں نے وائڈ کروانا ہے، انہوں نے نو بال کروانا ہے، جو کروانا ہے وہ اپوزیشن نے کرنا ہے، اور عمران خان صاحب نے صرف دیکھتے رہنا ہے۔ یہ جو جن بوتل سے باہر ہو گیا جملے والے جو سیاسی ایک پنڈت ہیں، سیاسی ماہر ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے۔ تو بہرحال اب آخر میں آتے ہیں جناب، سوال کمنٹس ہیں اور کچھ سوال ہیں۔ اندلیب نجیب صاحبہ ہیں، اور
انہوں نے وہی بات کی ہے جو میں نے کہی ہے کہ جی ڈمی وزیر اعظم کو کتنے ووٹ ملے، ایوان میں 178 ووٹ نہیں ملے، یہ کیسے؟ اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ تصویریں جو ہیں نا وہ چلائی جا رہی ہیں جس میں شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ نقاب تو پہنے ہوئے نا سب نے، نقاب سے مراد کے ماسک، یہ کورونا کی وجہ سے، تو اس میں اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، غوث بخش مہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر ماسک ہے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ رزاق داؤد ہے اور یہ پتہ نہیں کون سے فلاں صاحب ہیں، وہ جو حفیظ شیخ ہیں یا فلاں ہیں، وہ مشیر جو ہیں، تو وہ کیسے بیٹھے، پیچھے ایک شہزاد اکبر صاحب کی تصویر ہے۔ یہ شہزاد اکبر والی تصویر بہرحال وہ مجھے لگ رہی ہے فورج لگ رہی ہے، لیکن شہزاد اکبر وہاں پر نیب وغیرہ کے ایشوز پہ جب ان کو بلایا جاتا رہا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوتے رہے، تو ممکن ہے یہ وہ والی تصویر بھی ہو، پرانی بھی ہو، بہرحال لیکن یہ ارکان وہاں پر میڈیا میں لائیو تھے سارے، تو کوئی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ 3 مشیر بٹھائے گئے تھے، تو بہرحال یہ بات غلط ہے، مطلب اس طرح لائیو کیمروں کے سامنے اور اسمبلی ایوان وہاں پر پورا پارلیمانی رپورٹرز جو ہیں وہ کور کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بندہ گن رہے ہوتے ہیں، تو یہ ممکن ہے بھائی بہت بڑی کاریگری ہو گئی ہو، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ ذرا سوشل میڈیا نے اس کو زیادہ ہائپ دی ہے، ارکان دل سے ووٹ نہیں دیا ارکان نے، یہ حقیقت ہے، وہ بکے ہوئے 16 ارکان بھی اس میں شامل تھے نا، تو ظاہر ہے پھر وہ اعتماد کا ووٹ جتنا اعتماد ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن بہرحال یہ مجھے یہ میرے ماننے میں نہیں آ رہا کہ 178 ارکان نہیں ہوں گے یا اس میں کوئی 2 نمبری کی گئی ہوگی۔ پاکستان بچانا ہے نام کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اور یہاں پر جو بھی صاحب چلا رہے ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اس طرح کی جنگ میں نقصان دونوں طرف کا ہوتا ہے، مگر اب ہمیں امید ہے کہ نون لیگ آئندہ انتخابات میں ان غداروں کو ٹکٹ نہیں دے گی جو دباؤ میں آ کر پارٹی کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ان غداروں کو، یعنی وہ جو پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں غداری کرتے ہیں۔ جناب یہ تو اب نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا کہ ان کو ٹکٹ دے گی، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو جن کو آپ غدار کہہ رہے ہیں یہ الیکٹیبلز کہے جاتے ہیں، یہ وننگ ہارسز کہے جاتے ہیں، یا پھر یہ بکنے والے گھوڑے کہے جاتے ہیں جن کے اوپر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، تو یہ تو ہوگا بھائی، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، یہ تو وننگ ہارسز کی طرف جاتی ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت جو نظر ہے نا ان گھوڑوں پر وہ ہے پیپلز پارٹی کی، کیونکہ پنجاب میں وہ آئیں گے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی قابل ہوگی مرکز میں حکومت کے حوالے سے، تو یہ تو ہوگا کہ بھائی یہ مجبوری ہے۔ اب یہ مسلم لیگ نون کا ساتھ ابھی دیں گے تو مسلم لیگ، آپ دیکھیں نا جی وہ جو مشرف کے ساتھ چلے گئے تھے اور نواز شریف کے متعلق نہ جانے کیا کیا کہا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے آ گئے سوائے شیخ رشید کے اور چودھری برادران کے، تو ان کی قبولیت نہیں ہوئی، باقی سارے جو تھے مشرف کے ساتھ چلے گئے تھے۔ نواز شریف صاحب نے کئی بار ہمارے سامنے کہا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں اقتدار میں آؤں نہ ہوں میں ان کو نہیں لوں گا، لیکن لینا پڑا اور لینا پڑتا ہے بھی، پاکستان کی پولیٹکس میں نہیں لینا چاہیے، اس بات پر اتفاق۔ محمد فیاض صاحب ہیں، انہوں نے بڑا دلچسپ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ابا جی نے نکاح بچا لیا ہے۔ اب بس مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ابا بچاؤ مہم چلا رہے ہیں ہم، میں اور بلاول، اور بیٹا بچاؤ مہم جو ہے، اولاد بچاؤ مہم پاکستان دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیں کہ وہ خود ہی بچ گیا، بچہ بھی ہے کہ نہیں، سوال اصل میں یہ ہے۔ جو میرے جو سورس ہیں، وہ جو صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں جن بوتل سے باہر وہ نکل چکا ہے وہ کھا جائے گا اس اقتدار کو، وہ نہیں رہنے دے گا جن اس اقتدار کو، تو اس کے مطابق تو یہ مہم کامیاب، اگر اب ابے نے نکی کو بچا لیا ہے تو اس سیاستدان کے مطابق وہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ گیم اوور ہو چکی ہوئی ہے، بس اب چیزیں آہستہ آہستہ وائنڈ اپ ہوں گی، اپنے منطقی انجام کی طرف جائیں گی اور سب دیکھیں گے، لیکن ان کے خیال میں، مریم نواز کے خیال میں اب بیٹا بچاؤ مہم چل رہی ہے، ان سیاستدان کے خیال میں کہ بچ نہیں پا رہے۔ آپ ظاہر عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب وہ ان کے خیال میں ان کا اقتدار بچ نہیں پا رہا۔ بہرحال اب مارا ہے جو اپوزیشن کا، وہ مرکز میں ایک بہت بڑی چوٹ لگا کر عمران خان کو، اب پنجاب کی طرف اپوزیشن کا فوکس ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کیا نکلتا ہے۔ پنجاب زیادہ کمزور گراؤنڈ ہے عمران خان کے لیے، یہاں پر اگر اپوزیشن نے وار کیا تو یہاں پر پی ٹی آئی کے چیتھڑے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے گروپس کی شکل میں، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، اور دنیا دیکھے گی۔ وہ مرکز میں تو اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، یہاں زیادہ ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ پنجاب لاہور میں تو ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں نا، پنجاب اسمبلی میں جب جاتے ہیں یا الیکشن کے بعد ان گروپس کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو کتنی باتیں باہر آتی ہیں۔ یہ جب ہوگا نا تو پتہ لگ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔